بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سید محمد اجمل رحیم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل رحیم نیوز پہ اور فارسٹ نیوز کے پیج پہ خوش آمدید کہتا ہوں. آج ہماری ایپیسوڈ 4 ہے. سلسلہ چل رہا تھا ایک دن فرسٹر کے ساتھ، اور آج ہمارے ساتھ جو فرسٹر آئے ہیں بہت مشہور ٹیلنٹڈ، اور ان کا ایک نام ہے دنیا میں، شیخ عبدالقیوم صاحب. سب کو پتہ ہے، نئی نسل کو شاید نہ پتہ ہو، بٹ جو ہم لوگ ہیں جو ہمارے سے ریلیٹڈ ہے ہم ان کو اچھی طرح جانتا ہیں. پچھلا سلسلہ ختم ہوا تھا کہ پی ایف آئی کی ٹریننگ ان کی ختم ہو گئی، اور انہوں نے وہیں سے آرڈر لیے، اور بوجھل دل سے اپنے ساتھیوں کو چھوڑتے ہوئے اداس دل سے انہوں نے کہاں رپورٹ کی. آگے سے ان کی کہانی انہی کی زبانی سنتے ہیں. سر، جب آپ کو آرڈر ملے تو پی ایف آئی چھوڑا، اداسی میں آپ کہاں پر جا کے رپورٹ کی؟ میری پہلی پوسٹنگ ایز اے سی ایف انڈر ٹریننگ راول پنڈی نارتھ پوسٹ مشن تھی. اس وقت بی ایف او کون تھے آئی جسٹ کانٹ ریکال. آئی تھنک ناؤ آئی کین ریکال اٹ. میاں منظور احمد، بہت مشہور نام وہ بعد میں چیف کنزرویٹر فارسٹ ریٹائر ہوئے ہیں. تو ایکچولی میری ان کے ساتھ ایسوسیشن بھی وہیں سے بنی. آئی واز اٹیچ ود ہم. تو کافی عرصے تک وہ جہاں جہاں جاتے رہے مجھے کیری کرتے رہے. یہ ایک میری ان کے ساتھ اس وقت سر ایک یہ پرمپرا تھی، ڈاکٹر کا ہوتا کہ چیف اور کنزرویٹر ڈی ایف او اے سی ایف کو وہ بہت ہی امپورٹنٹ درجہ دیتے تھے. بہت امپورٹنس دیتے تھے، بہت امپورٹنس. ٹریننگ کا مزہ آتا تھا. آئی اسٹارٹیڈ ایکچولی مائی ٹریننگ ان ڈفر پلانٹیشن گجرات میں. وہاں پر میں نے فارسٹ گارڈ کا، فارسٹ بلاک آفیسر کا، رینج آفیسر کا بھی وہیں پہ میں نے کیا. And you used to live in the forest, sir? ان دا فارسٹ ہاؤس وہاں پر تھا، اس کے اندر میں رہتا تھا. اور ظاہر ہے جو آپ کو بھی یاد نہ ہوگا کہ فارسٹ گارڈ کی ٹریننگ میں آپ کو فارسٹ گارڈ سے چارج لینا ہوتا ہے، بالکل فارسٹ گارڈ کا طرح ایکٹ کرو. اس کا ایک قصہ بڑا مشہور مجھے یاد آ گیا کہ نیچرلی وہ ہوتی تو ٹریننگ اس طرح سے تھی کہ ایز اے سی ایف رہتے تھے آپ فارسٹ ریسٹ ہاؤس میں، اور جا کے صبح نکلتے تھے تو آپ ٹریننگ شروع کر دیتے تھے. ڈیوٹی شروع، رات کو بھی بعد ڈیوٹی ہوتی تھی. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جس فارسٹ گارڈ سے میں نے چارج لیا تھا، رات کو کوئی جنگل میں آیا، وہ جو کہتے ہیں لکڑی وکڑی کاٹنے کے لیے. اس نے وہ اتفاق سے ہونا تو ایسا نہیں چاہیے تھا کہ میں اگر فارسٹ گارڈ ہوں تو دوسرا فارسٹ گارڈ جس سے میں نے چارج لیا وہ وہاں پر موجود ہو، لیکن ایک ٹریڈیشن تھی وہ بھی ساتھ ہو لیتا تھا. اس نے اس کو اتنا پیٹا کہ ہی ڈائٹ. صبح نکلے تو صبح اگر میرے دفتر میں دیکھتے ہیں تو پولیس آئی بیٹھی ہے. تو وہ پولیس آئی بیٹھی ہے. اب وہ سلسلہ شروع ہو گیا، بھائی کون ڈیوٹی پہ تھا، کیا تھا، کس نے مارا. ہوا اس میں یہ کہ ہم دونوں اس طرح سے بچ گئے کہ آن پیپر آئی واز دا فرسٹ گارڈ. مارا اس نے، اس کی ڈیتھ ہو گئی تو وہ اس لیے بچ گیا بیکاز آئی واز ایکچولی انچارج میں تھا. اور میں اس لیے بچ گیا کہ وہ ظاہر ہے کہ میرے نام نہ پڑ جاتا تو وہ قصہ اس طرح سے ختم ہو گیا، مطلب ورنہ کوئی سیریس قصہ بن سکتا تھا. تو وہ ابھی آپ کو یاد ہے. تو سر اس وقت تو کافی آپ نے، مجھے یاد پڑتا ہے کہ زمانے میں تو ایکچوئل گارڈ کا چارج ہوتا تھا آپ کے پاس، ڈیمیج رپورٹ بھی ہونی، سائیکل پہ پھرنا، پیدل پھرنا. تو پھر وہ 3 مہینے آپ نے گزارنے ہوتے ہیں اس طرح کے. بڑے اچھے گزارے. بلکہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ کہیں آج پچھلے دنوں میں اب ذکا قریشی کے ساتھ میں نے کہیں آپ کو دیکھا. یہ کل پرسوں فیض آپ نے سوال بھی لکھا تھا. تو ذکا قریشی ایکچولی واز دا فارسٹر ایٹ دیٹ ٹائم ان ڈفر پلانٹیشن. میری ان کے ساتھ ہی ایسوسیشن شروع ہوئی تھی. تو بڑا ہی واز اے ویری نائس مین. آئی ریئلی انجوائڈ اٹ. سو وہ بلاک افسر وہیں کی، اور پھر اس کے بعد آپ رینج افسر بھی میں وہیں پہ تھا. اچھا سر، اس کے بعد آپ کا پہلا، کیونکہ مجھے پتا ہے اے سی ایف کو ٹریٹ ایز اے ڈی ایف او کیا جاتا تھا. اب جب ہم نے بھی جوائن کیا تھا تو ہمارے ساتھ بھی اس وقت ایس ڈی او آ گئے تھے، بن گئے تھے، بٹ وہ کہتے اے سی ایف ہی تھے. تو پہلا چارج آپ کو کیا ملا آپ کو؟ اس پہ ایک دفعہ ہمارے زمانے میں ایک بیچ میں اسٹیٹس آ گیا تھا کہ آپ ڈی ایف او کا چارج لینے سے پہلے آپ کو ایس ٹی ایف او کا، رینج افسر کا چارج دیتے تھے. تو رینج افسر تو میں نے ڈفر میں کیا تھا، لیکن پھر میں ایس ٹی ایف او ایس چکوال میں ایس ٹی ایف او پہاڑی علاقے میں، وہاں پہ میں میرے خیال 5-6 مہینے رہا ہے کتنے.
اس کے بعد میری پہلی پوسٹنگ ڈی ایف او کی ہوا ڈی ایف او ڈی جی خان. اچھا دیٹ واز مائی فرسٹ پوسٹنگ. وہ اس وقت تو سر ڈی جی خان تو بڑا وہ بیلے تھے اور غازی کاٹ کیا حالت ہے. وغیرہ بیلا فارسٹ بڑے اچھے تھے راجن پور کے. راجن پور کے بھی. تو باقی تو ڈیزرٹ ایریا تھا. پھر فورٹ منرو کے چھوٹے موٹے فارسٹ تھے وہاں پر ڈی جی خان کے. تو فورٹ منرو آپ جایا کرتے تھے سر اس وقت؟ راستہ کیسا تھا اس وقت سر؟ بہت بہت مشکل راستہ مشکل تھا, راستہ. بڑا ڈینجرس. اب تو سونا بڑی اچھی سر ایکسیلنٹ, آپ ضرور وزٹ کیجیے گا سر. جیپنیز نے بنائی ہے. سونا میں نے اب دیکھی پکچر دیکھی میں نے. وہ تو میں ہو کے آیا ہوں بادشاہ صاحب کے ساتھ. بلیو نہیں کرتا تھا میں نے کہیں پاکستان کی سڑکیں ہیں یا کہاں کی ہیں. سر وہ ایک موڑ یاد آتا ہے جہاں پہ بالکل سنگل سی روڈ ہوتی ہے اور پہاڑ کے نیچے سے بس کے گزرتے تھے. وہ کٹا ہوا پہاڑ. کٹا ہوا پہاڑ. اب وہ جب میں سر وہاں کنزرویٹر تھا تو روڈ اسی طرح ہی تھی, اسی طرح ہی ذرا تھوڑی سی وائڈننگ کی ہوئی تھی. بٹ اب گیا نا تو اٹ واز ایکسیلنٹ روڈ سر. پاکستان کی سب سے بیسٹ روڈ میں جیپنیز نے بنائی. اچھا سر, وہاں پہ آپ کے کنزرویٹر کون تھے جب ڈی ایف او آپ بنے, اور چیف کون تھے؟ جیسے میں نے بتایا کہ پنڈی میں تو میرے کنزرویٹر منظور احمد تھے. تو اس کے بعد ڈی جی خان میں جو آ گیا تو ایک مسٹر منشی ہوتے تھے سندھ کے. اچھا. پورا نام مجھے یاد نہیں. منشی, ٹال, ہیفٹی, ویری نائس. تو بڑے اچھے تھے تعلقات ان کے ساتھ. حالانکہ یوز کیونکہ ہوتا ہے تھوڑی بہت فرکشن تھی, شروع ہو گئی تھی اس زمانے میں بٹوین پروونسز. بٹ ہی واز ویری نائس وتھ می. اور کتنے سال رہے سر وہاں پہ ڈی جی خان؟ ڈی جی خان میں میرا خیال آئی تھنک آئی واز دیئر فار اباؤٹ 2 years. اور دین آئی وینٹ ٹو ڈی ایف او مری. یہ متضاد پوسٹنگ تھی فرام ہاٹ ایریا ٹو کولڈ ایریا. تو ڈی ایف او مری کوئی سن یاد ہے سر, کس سن میں رہے آپ؟ آئی تھنک اٹ واز 60. اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم سر مجھے, اب تو میں تو پیدا ہوئے تھے 60 میں, تو مائی فادر یوز ٹو ٹیل, میں 71 میں فرسٹ ٹائم گیا تھا, 10 سال کا تھا. تو سڑک پتلی سی ہوتی تھی, گھومتی گھماتی اوپر جاتی ہوتی تھی. 62 میں وہاں پہ تھا. اور پتہ نہیں ریزیڈنس وہاں پر ہے پنڈی پوائنٹ پہ. پنڈی پوائنٹ پہ ابھی بھی ادھر ہی کوئی ریزیڈنس ہے. تو I stayed there in that residence for. اس وقت سر بوربن ریسٹ ہاؤس بڑا اچھا ہوتا تھا. بہت اچھا. اور اس کے بعد ایک چار ریسٹ ہاؤس تھا, گھوڑا گلی, اور کافی. تو آپ ہاؤ یو فیلٹ کہ ایک وہاں کی, کیونکہ فارسٹ سروس میں سب سے جو پرائز پوسٹنگ جسے کہتے ہیں کہ سوشلی رسپیکٹیبل پوسٹنگ, وہ مری تھی. تو کیا فرق نظر آیا سر ڈی جی خان اینڈ ورسز مری؟ وجہ یہ ہے نا کہ مری کے ڈی ایف او کی رسپیکٹ اس لیے بھی زیادہ ہے کیونکہ وہاں کی پاپولیشن جو ہے فارسٹ کے اندر رہتی ہے. تو چونکہ اب پارٹ اینڈ پارسل ہے فارسٹ کا رہائش کے لحاظ سے بھی, تو ڈی ایف او مری کی خاصی رسپیکٹ ہوتی ہے. اور وی یوز ٹو واک وہاں پر. تو آپ جیسے کو پتہ ہوگا کہ ریسٹ ہاؤسز ہر 10-12 کلومیٹر پہ ہیں, اور ویسے ہی بنائے گئے تھے کہ آپ واک کریں, ایک دن لگائیں, دوسرے ریسٹ ہاؤس میں چلے جائیں, وہاں لگائیں. بڑا اچھا. پتہ نہیں اب کیا سسٹم ہے. ڈاک کا سسٹم ہوتا تھا, ڈاک رنر کی ایک پوسٹ ہوتی تھی, وہ ڈاک کیری کرتا تھا, اور وہ دستوری زندگی چلتا رہتا تھا. سر لائٹ تھی اس وقت ریسٹ ہاؤسز میں, یا وہ اسی میں رہتے تھے, لالٹین وغیرہ؟ لالٹین والٹین کا معاملہ تھا بالکل. کوئی. اور برفوں میں کیا کرتے تھے سر؟ اس میں جب سنو فال ہوتی تھی مری میں. جی مری میں سنو فال لکڑی کے جنگل کے تھے, وہ لکڑی اکڑی خوب ہوتی تھی. ہمارے دفتر میں بھی وہ کیا ہوتا ہے, وہ ایک ہیٹر سا, وہ کوئٹہ اسٹوو جسے کہتے ہیں, کوئٹہ اسٹوو. ہاں وہ اسٹو ہوتا تھا گھر میں بھی اور آفس میں. یہ فیسلٹی صرف فارسٹ کے پاس ہی تھی سر اس زمانے میں. اینی ہو, کوئی خاص واقعہ سر آپ کو مری کا یاد ہو؟ ہاں ایک دفعہ یاد آ گیا, بڑا مزدار. ینگ تھے تو ہوتا ہے نا کہ مخبری ہو گئی جی کہ وہاں پہ درخت کاٹا جا رہا ہے. تو پتہ نہیں مخبری ہوئی, اور میں وہ کیا ہوتی ہے ریڈ پارٹی میں لے کے چلا گیا وہاں پہ, کہاں درخت کاٹے تھے. وہاں پر لوگ آ گئے اپنی لاٹھی واٹھی لے کے کہ یہ بندہ جڑا ہے انہیں تو اسی مار دینا. اگریسو لوگ ہیں وہاں جو, ہاں کہ یہ جڑا بندہ مخبر ہے انہوں مار دینا. اور میں کیا بھائی کیوں مار دینا, مخبری درخت کہتے ہیں کہ درخت کٹے ہی نہیں ہے. یعنی وہاں کے پنڈے مری کے آدمی شیطان تو مشہور ہے راجی, وہ اپنے آپ ہی درخت کاٹ کے شکایت کر چلا گیا کہ یہ بندے نے. وہ بڑی مشکل سے میرے خیال اس کی پٹائی وٹائی بھی کی, پھر میں نے ہاسپٹل میں اس کو ایڈمٹ بھی کروایا تھوڑا بہت. تو یہ کس سے یاد ہے. ویسے مری کے آدمی راجے جو ہے نا, آئی تھنک ڈی ایف او مری از ویری ڈیفیکلٹ پوسٹنگ. آئی ہیو بین سر, میں 2 سال رہا ہوں سر. مجھے آئی ایگری وتھ یو سر. وہ راجاز دے آر ویری ٹرکی پیپل, ویری ٹرکی. سر دوسرے کون محکمہ جاتے ہیں وہاں پہ اس وقت؟
اس میں کون تھے؟ دوسرے میک میں تھے جو وہ جن سے آپ کا انٹریکشن رہتا تھا مری میں؟ مری میں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ میں مطلب ہے کہ ایک تو مری کا ہی وہی مری ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے میرے خیال آدمی ہوتے تھے، شاید ہوتی تھی مری ڈیولپمنٹ اتھارٹی اس وقت، اور پھر ظاہر ہے وہی ایکسین اور یہ وہ جو آرمی بھی ہوگی، آرمی کے بھی، ہاں کرنل بالکل راستے میں میجر جنرل کی ریزیڈنس ہوا کرتی تھی، وہ پنڈی پوائنٹ سے باہر نکلے تو باہر نکلو تو کانوینٹ کے سامنے ان کے ساتھ بھی ہمارا انٹریکشن رہتا تھا کچھ نہ کچھ. وہ تو رہتا ہے فارسٹ والوں کے ساتھ رہتا ہے. اچھا سر، مری کے بعد پھر آپ کی پوسٹنگ؟ مری سے میں چلا گیا ڈی جی خان. پھر دوبارہ ڈی جی خان سے مری گئے؟ ڈی جی خان سے مری آیا، اینڈ مری سے پھر میں جیسے بتا رہا تھا نا میاں منظور احمد میرے کنزرویٹر فورس تھے، تو ان کے ساتھ میرے ریلیشنز ہو گئے، تو ہی واز پوسٹڈ ایز کنزرویٹر فورس ملتان. اچھا، تو ہی براٹ می ٹو ملتان، ڈی ایف او ملتان، ڈی ایف او ڈائریکشن. اچھا، یہ بڑی امپورٹنٹ پوسٹ ہوتی ہے اس زمانے میں. میں ڈی ایف او ڈائریکشن بہت رہا ہوں. میں ڈی ایف او ڈائریکشن میں میاں منظور کے ساتھ رہا، اور بھی مطلب ڈی ایف او ڈائریکشن میں کافی جگہوں پہ رہا. At that time this post was very important. Very سارا important. کام ہی اس پہ ہوتا تھا. اسی لیے مطلب ہے کہ مجھے ڈی ایف او ڈائریکشن اسی لیے لیتے تھے کہ میں چیز کا کام جو ہے نا وہ میں سارا سنبھال لیتے تھے. وہ فریکوینٹلی فیلڈ میں رہتے تھے، تو وہاں پہ پھر آپ اصل میں کہوں گا جو اسٹاف پوسٹنگ ہوتی ہے سر، وہ بندے کو بڑا کچھ سکھا دیتی ہے بسائڈ فیلڈ ٹریننگ کے. ان کے علاوہ تو بندہ آپ نے پھر اس کا مطلب ہے کہ جو کاغذ ورک، فائل ورک، تو وہاں پہ آپ نے جو آپ کو بعد میں پھر ورلڈ بینک میں بھی کام آیا. آئی تھنک دیکھو نا وہاں پہ میرے خیال انسپیکشن نوٹس لکھنا وہ ایک بڑی چیز ہوا کرتی تھی. پتہ نہیں اب کیا رواج ہے، آئی ڈونٹ نو. وہ سر بآخر پہ ذکر کریں گے. تو انسپیکشن نوٹس میں لکھا کرتا، بلکہ میں اس کا لطیفہ سنا دیتا ہوں تو خود تعریفی ہو جائے گی کہ انسپیکشن نوٹس میں نام نہیں لیتا کسی کنزرویٹر کا یا چیف کنزرویٹر کا، تو وہ مجھے آ کے میں ان کا ڈی ایف او ڈائریکشن ہوتا تھا، وہ دورہ کر کے آگے زبانی مجھے سارا قصہ وصہ سنا دیتے تھے کہ یہ گیا وہ گیا فرا کمپارٹر دیکھ. اینڈ اٹ واز مائی ڈیوٹی ٹو رائٹ ڈاؤن دی انسپیکشن نوٹ فار ہیم وداؤٹ گوئنگ ٹو دا ایریا. تو ایسے بھی چلتا تھا معاملہ. بلکہ یہاں تک ہوا کہ وہ سندھ میں ان کی پوسٹ ہو گئی کنزرویٹر صاحب کی، تو وہاں پہ سندھ کے فارسٹ کے اندر وہ اپنا چکر لگایا کرتے. تو میں ڈی ایف او فیصل آباد تھا، انہوں نے وہاں سے مجھے نوٹ بنا کے بھیج دینے کہ لبھی انسپیکشن نوٹ میں نے لکھ کے بھیج آتا ہوں. تو فیصل آباد ہمارے انسپیکشن لکھ کے بھیج کرتا تھا. This thing helped you when you were in ورلڈ بینک. وہاں پہ تو آپ کو پتا ہے نوٹنگ ڈرافٹنگ بہت امپورٹنٹ ہوتی تھی، ڈپلومیٹک لینگویج. اور یہ اینی سر اس وقت بڑے مشہور افسر تھے، میاں رفیع صاحب تھے، میاں مشتاق صاحب تھے، ان کے بارے میں نہیں کوئی انٹریکشن ہوا؟ میاں مشتاق کا تو مجھے اتنا نہیں یاد ہے. جب میں نے رپورٹ کیا ہے تو وہ میاں مشتاق تو اس وقت چیف کنزرویٹر فارسٹ تھے. میاں رفیع کے ساتھ میں نے کام کیا ہے وین آئی واز ڈی ایف او فیصل آباد. So he used to be CF, very difficult person, very difficult and very bitter. وہ بعض دفعہ کہتے کہ وہ سخت زبان بھی یوز کر لیتے تھے. اور لیکن یہ کہ جس کے ساتھ فرینڈلی ہو جائے پھر ہو جاتا تھا. ریسٹ ہاؤس میں ٹھیک ہوتا تھا. بٹ سر ان کے بارے میں مشہور تھا کہ ارائنگ کلچر ان پہ پرویل کیا ہوا تھا اور دوسروں کو وہ ہیٹ کرتے سنتے تھے. I don't think نہیں، آپ نے نہیں محسوس کیا. دوسرا سر وہ جو سرکولر انہوں نے جاری کیے تھے کافی سارے 200 کے قریب، اس میں بھی آپ نے کوئی پارٹ پلے کیا سر؟ بالکل بالکل، کافی سارے میرے لکھے ہوئے وہ ابھی تک وہی چل رہے ہیں سر ابھی تک. اچھا سر، پھر ایز اے کنزرویٹر پھر آپ کا کوئی چارج ہوا؟ کنزرویٹر میں جب آیا ایکچولی بیچ میں ایک فیز آیا جب مجھے نوکری سے نکال دیا گیا. زیادہ لوگوں کو نہیں پتا. نہیں سر، نیوز فار می سر. میں ذرا تھوڑا سا اکھڑ فارسٹ آفیسر مشہور تھا تو بتانے میں کوئی اچھی بات تو نہیں ہے. تو ہوا ایسے تھا کہ میں نے ڈی ایف او فیصل آباد، تو ایک آدمی کوئی ایم اے نے تھا، وہ آیا میرے دفتر میں. آئی واز ناٹ دیئر ان دی آفس. اس نے آگے گاڑی کھڑی کی جہاں میری گاڑی کھڑی ہوتی تھی. ایز اے ڈی ایف او جب میں آتا تھا، گاڑی کہاں ہوتی تھی، میرے ہاتھ جیپ ہوتی تھی شاید.
تو وہ اس نے گاڑی کھڑی کی تو اس نے چوکیدار نے کہا جی تے صاحب دی گڈی کھلوندی ہے ایتھے نہ کھڑی کرو. اس نے اسے تھپڑ مار دی. اس نے چوکیدار نے اٹھا کے اس کو تھپڑ مار دیا. میں نے تو باہر جب میں آیا دفتر میں تو وہ کہیں چلا گیا اور اس نے فون پہ کہا جی کہتے جی تھوڑے چوکیدار نے تو میں تھوڑا ملنا آیا سی تو ہوتے تو انہوں ڈسمس کر دو. میں نے کہا بھی میں اسے وارننگ دے دوں گا سب کچھ کر دوں گا میں ڈسمس نہیں کروں گا. آئی وونٹ ڈو دیٹ. وہ جناب مجھ سے میں نے لگ گیا الٹیمیٹ. اس نے کہا جی میں تھوڑا چھڑنا نہیں. پھر وہ آپ کو اگر یاد ہو 1400 آدمی نکال دیے تھے وہ جو لسٹ بنی تھی، تو لسٹ بنی تھی تو اس پہ میرا نام اس نے ڈلوا دیا. میں نے تو بلکہ رات کو نام اناؤنس ہو رہے تھے ریڈیو پہ. میرے والد صاحب نے بتایا کہ بھائی تیرا نام اس میں آیا کیا بات خیریت تو ہے. میں نے کہا جی مجھے تو کوئی پتہ نہیں. تو دس از ہاؤ واز ٹرن آؤٹ. اینڈ دین آئی ریمینڈ آن دا روڈ فار آئی تھنک 3 or 4 years. میں چلا گیا امریکہ چلا گیا ایم ایس سی وہاں سے کی میں نے جا کے. پھر مجھے جاب مل گئی یو اے ای میں. وہاں پہ میں فارسٹری کا کرتا. اگر یو اے ای میں کبھی کوئی جائے اگر وہاں پہ درخت نظر آتے ہیں تو موسٹلی ہمارے لگائے ہوئے ہیں. تو وہاں رہا. پھر میں ری انسٹیٹ ہو گیا. تو وہ 3-4 سال میں رہا ہوں آن دا روڈ. اور اس کا بھی کہہ لیں کہ آپ نے ایڈوانٹیج لیا، باہر جا کے پڑھا، باہر سروس کی جو بعد میں کام آئی. ایگزیکٹلی جو میں نے ایم ایس سی وہ کہتے ہیں کبے کو لت پہ تو کبے سیدھا ہو گیا. تو ایگزیکٹلی میں ہی لوگوں کو کہنا میں نے تو کبے دی لت لگی سی. پھر میں ایم ایس سی کان چلا گیا. ایم ایس سی کرنے کا فائدہ ہوا الٹیمیٹلی میں ورلڈ بینک جو سلیکٹ ہو گیا. اس وقت آپ کو ایڈوانٹیج ہو. اس کے بعد سر جب آپ نے جوائن کیا تو پھر ایز ڈی ایف او جوائن کیا، ایز اے ڈی ایف او جوائن کیا آپ نے سر کہاں پر جب آپ نے ری انسٹیٹ ہوئے؟ ری انسٹیٹ میں نہیں اس وقت کنزرویٹر میں آیا ایکسٹینشن آپ کے جہاں پہ تھا. جی. تو میں کنزرویٹر ایکسٹینشن میں کافی دیر رہا ہوں. پھر اس کے بعد میں سی ایف ہیڈ کوارٹرز رہا ہوں. آپ کا وہ کیا نام تھا حسن علی صاحب؟ حسن علی قریشی. حسن علی قریشی ہی واز مائی باس. ویری ٹف مین، ویری بیٹر باس. بیٹر باس سر. تو وہ میری ان کے ساتھ اکثر چکرش چلتی رہتی تھی. وہ نوٹس فائل کے اوپر نوٹس آنے تو بعد دفعہ غصے میں ہوتا ہے یہ تن دو. میں کہ یہ تو چارج شیٹ وار شیٹ کرو ٹھیک طرح. تو ان کے ساتھ میری کافی بات میں بحث ہو جاتی. تین میں چھٹا گا نہیں رکھا گا میں تین میں اتھے سی ایف ہیڈ کوارٹر ہی. لیکن میری فرکشن کے ساتھ رہتی تھی کیونکہ ہی یوز ٹو بی ریش ود دس اباؤٹ. So sometimes he used to utter bad words بھی. ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ لو دی بیلٹ باتیں کرتے But we were friends. He was my friend. سر. اس کے بعد پھر آپ یہ جو آپ نے سی ایف ہیڈ کوارٹر وہ کون سا دور تھا کس سن میں؟ سی ایف ہیڈ کوارٹر میں میرا خیال ہے کیا نام تھا ان کا ملتان کے ہوتے تھے چیف کنسرول فارسٹ مجھے نام نہیں یاد آ رہا. تو ان کا میں سی ایف ہوتا تھا ہیڈ کوارٹرس. تو اس دوران سر قدیر خان اور خان اخلاق صاحب کے ساتھ انٹریکشن رہی آپ کو؟ ایک دوسرے کے ساتھ پرانی باتیں شیئر کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ؟ ملتے رہتے تھے آپس میں ایک دوسرے کے ہاں جا کے ٹھہرنا ہوا رہا. یہ سر جب آپ ڈی ایف او رہے کنزرویٹر رہے تو کئی جونیئر آفیسرز آپ کے پاس آئے ہوں گے ٹریننگ کے لیے، جیسے میاں شمیم صاحب ہیں، میاں چودھری سلیم صاحب، میاں محمود صاحب. کن جونیئرز نے آپ کے ساتھ ٹریننگ کی کام کیا؟ میرا خیال ہے ریاض میں ساتھ میرا خیال ہے رہا ہے ریاض الحسن رہا ہے شاید. اور اس کے بعد رندھاوا واز میرے سے 2-1 سال ہی جونیئر تھا لیکن ہی ریمینڈ اٹیچڈ. اور تو مجھے کوئی یاد نہیں آ رہا ہے. سر چودھری ریاض صاحب کو کیسے قابو کرتے تھے؟ کوئی ذرا اکھڑ مزاج کے تھے، اپنے من موجی تھے، تو کبھی ان کے ساتھ کلیش ہوا آپ نے؟ آپ اگر جانتے ہو نا بیسیکلی از اے ویری نائس مین. جی وہ تو سر میرے تو استادوں میں آتے ہیں نا سر، ہمارے تو مینٹر ہیں نا سر. وہ مطلب ہے کہ چھیڑ چھاڑ اس کی چلتی رہتی. ویری ویری گڈ فرینڈ آف مائن. زندہ دل لوگ، بہت زندہ دل لوگ. I really admire that man. بہت نفیس آدمی and he's a thorough professional forester. ملک محمد خان صاحب کے ساتھ سر؟ ملک محمد خان صاحب کے دوستی کا رشتہ رہا. دوستی کا رشتہ بہت رہا. تو کبھی اکٹھے کولیگ میں رہے یا کبھی آپ کے ساتھ انہوں نے کام کیا؟
نہیں میرے ساتھ کام تو نہیں کیا, لیکن یہ کہ وی ور فرینڈ سم ہاؤ. مجھے یاد آ رہا ہے کہ جو فرینڈس میرے فارسٹ ڈپارٹمنٹ میں ہوتے تھے ان کے اندر ہی واز ون آف دا کلوز فرینڈس. سر فارسٹ سروس میں آپ نے جو آپ گزارا اور آپ نے جو خواب دیکھا تھا جو پی ایف آئی میں جب آپ کہہ رہے کہ یہ ایک بڑی اچھی سروس تھی, کہیں پہ خواب ٹوٹا کہ یہ غلط سروس میں آ گیا, وہ ایم این اے والا قصہ چھوڑ کے؟ نہیں, آئی تھنک ریگریٹ فیل کیا؟ آئی انجوائے دی سروس تھرو آؤٹ. میرے خیال بڑی اچھی سروس ہے, اور سب سے بہترین چیز ہے کہ بردرلی ریلیشن جو ہے نا جو ہماری فارسٹ سروس میں نبھائے جاتے ہیں, میرے خیال ہے دوسرے محکموں میں نہیں. مجھے یہ پراؤڈ ہوتا تھا کہ ویسٹ پاکستان میں اتنا ہوتا تھا کہ اگر آپ ایز اے فارسٹ آفیسر کسی کو جانتے بھی نا ڈی ایف او کو, اگر کہیں راستے میں آپ کو رات پڑ گئی ہے, اگر آپ اسے بتا دیں نا کہ ڈی ایف او میں وہاں پہ ڈی ایف او ہوں, تو وہ بڑے آرام سے اس کے گھر جا کے رہ سکتے تھے. ویری 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 مجھے اسی طرح ڈی ایف او مظفر کڑک ہوتے تھے, بڑے سینئر آدمی, نام نہیں مجھے یاد پڑا. میں ڈی ایف او ڈی جی خان تھا, تو مجھے وہ اس وقت سڑک نہیں تھی, تو وہ کون سا کے سروس سے گھوم کے آتے تھے؟ شپ چلتا تھا, تو وہ اس دن شپ نہیں چلا, تو آئی ہیڈ ٹو کم بیک رات کو. تو کنڈا کھٹکھٹایا تو انہوں نے کہا جی آئی لو گیسٹ روم ہے گیا, اسٹیشن روڈ پہ گھر تھا ان کا. تو یہ ہمارے میرا خیال ہے جتنی بردرلی ریلیشن ہمارے فارسٹ میں, ہم نے خیال اس کی وجہ یہ ہے ٹریننگ. وہ جو ٹریننگ کرتے ہیں نا آپ وہاں پر پی ایف آئی ایفیلیشن جو بنتی ہے نا, وہ آپ کی ساری سروس میں چلتی ہے. اچھا سر, کبھی فیل کیا کہ کسی نے آپ کی جیلسی میں لیگ پولنگ کی, ٹانگ کھینچی, یا آپ کو اتار کے, یا آپ کو غلط چارج شیٹ کر کے آپ کو نیچے کھینچنے کی کوشش کی؟ میں اس چیز کا کبھی شکار نہیں ہوں, کیونکہ میرے ریلیشن بڑے اسٹریٹ ہوتے تھے لوگوں کے ساتھ, بہت اسٹریٹ. باسط صاحب اچھا کوشچن آپ پوچھیں, میں لاسٹ کوشچن پوچھنا ہے. دین سر ایٹ وٹ اسٹیج آپ نے محکمہ چھوڑا, یا ریٹائر ہوئے, یا محکمہ چھوڑا, یہ آپ نے ورلڈ بینک میں جب ورلڈ بینک میں گئے تو آپ اس وقت آن سروس تھے؟ ہاں میں آن سروس تھا. اچھا, سی ایف ایکسٹینشن ایٹ دیٹ ٹائم لاہور میں. اور انور مسرور صاحب بھی سر کافی عرصہ رہے, ان کے ساتھ آپ کے ویسے آپ نے کوئی واقعہ نہیں سنایا, کیونکہ وہ ذرا بڑے وکری ٹائپ کے ہوتے تھے, بڑے ایکسائٹڈ سے. میں نے بتایا تو تھا نا کہ انور مسرور کے کلاس میں میں ٹاپ کرتا تھا, تو انور مسرور وہ فیل کرتے تھے ایکچولی سیکنڈ آتے تھے, اخلاق تھرڈ ہوتا تھا, یہ ہمارا تقریباً معاملہ رہتا تھا. تو وہ میں نے باٹنی والی بات بتائی تھی نا, کہ جب میں باٹنی میں بھی فرسٹ آ گیا نا, تو he felt very much کہ تو فرسٹ آ گیا. کبھی فیلڈ میں بھی سر ہوئی ان کے ساتھ, کبھی آپ کی منہ بڑھ, اور یا کبھی کوئی آپ کے ساتھ کبھی بیٹر ایکسپیرینس ان کے ساتھ؟ دل کے بہت اچھے تھے وہ, دل کے بہت اچھے تھے. سو شیخ صاحب کی یہ باتیں ہیں کہ انہوں نے محکمہ جیسے سی ایف ایکسٹینشن تھے, تو یہ انہوں نے ورلڈ بینک جوائن کر لیا, اور یوں ان کا فارسٹ ڈپارٹمنٹ, پنجاب فارسٹ ڈپارٹمنٹ میں ان کا سفر ختم ہوا. تو یہ کہانی اب اگلی لاسٹ سیگمنٹ میں ہم دیکھیں گے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد ان کا سفر کیسا تھا, اور پھر کنکلوڈ کریں گے پریزنٹ سروس کے ساتھ. جو ان کا ابھی میں نے ایک ان کو بات بتائی تو یہ ایک دم انڈر شاک چلے گئے تھے, تو میں نے بات بدل دی, کیونکہ ان کا جو ریئل ایکسپریشن ہوگا وہ اس وقت دیکھوں گا جب میں بات ہوگی. تو اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, میرے ساتھ عبدالباسط صاحب بھی ہیں, تو لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو بڑی مزیدار باتیں سننے کو ملیں گی. اللہ حافظ.